اب آگے کیا ہوگا؟ کیا مولانا فضل الرحمان صاحب اس کی آگے ڈیٹیل بتائیں گے؟ کیا وہ اس کو ایکسیپٹ کریں گے؟ عامر صاحب جو سٹوری لے اب تک مولانا صاحب پہ جو لاسٹ ٹائم میرا خیال ہے کوئی سٹوری آئی تھی، خبر آئی تھی جو مجھے یاد پڑتی ہے، وہ جناب مشرف صاحب کے دور میں آئی تھی 2006 یا 2007 مجھے یاد پڑتا ہے۔ اس وقت ان کی حکومت تھی MMA کی تھی، وہاں پہ اس میں کے پی میں کہہ لیں، وہاں پہ کے پی میں تھے، اس وقت سرحد کہتے تھے، کے پی بعد میں ہوا تو ان کے جو وزیر اعلیٰ تھے تو ان پہ یہ آئی تھی ان کے حوالے سے کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں کوئی شہداء کی زمین تھی، کوئی سرکاری زمین تھی، تو وہ الیجڈلی ان کو ٹرانسفر کی گئی، تو اس پہ بڑی سٹوری پہ اچھا خاصا رولا پڑ گیا تھا ان دنوں میں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس پہ پیپلز پارٹی نے اور دیگر لوگوں نے بھی بڑا، آج کل تو بڑے اکٹھے ہیں نا، مولانا صاحب بھی اکٹھے ہیں، نواز لیگ بھی اکٹھی ہے، اس وقت اکٹھے نہیں تھے۔ اس وقت مولانا صاحب جو ہیں اپوزیشن لیڈر تھے اور یہ جناب مشرف صاحب کے ساتھ یہ ملے ہوئے تھے، اکٹھے تھے، لہٰذا آ کے جتنی بھی تنقید ہوتی تھی ہٹ کرتے تھے پیپلز پارٹی اور نواز لیگ جو ہے وہ مولانا صاحب پہ کرتے تھے۔ یہ پاکستانی پالیٹکس کا بڑا ایک عجیب سا کلچر ہے، اور وہ ان کو تانے دیتے تھے کہ آپ جناب مشرف کی بی ٹیم ہے، آپ یہاں پہ اس ڈکٹیٹرشپ کو سپورٹ کر رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں بلا بلا، اور مولانا ان کے آ کے اس میں کہہ سکتے ان کے جو راز تھے لوگ بھول جاتے ہیں۔ آج ذرا ان کو داد دیں، اگر کسی دن قومی اسمبلی کے ریکارڈ میں نکلوا کے لے آؤں کہ وہاں پہ مولانا صاحب ان کے خلاف کیا تقریریں کرتے تھے پیپلز پارٹی پہ نواز، لوگوں کو یقین ہی نہیں آئے گا کہ وہ جن کے لیے کھڑے ہوئے تھے ایک کنٹینر پہ چڑھے ہوئے تھے اور وہاں پہ کھڑے ہو کے تقریریں ہو رہی تھی، جو ان کا جلوس آیا تھا پچھلے دنوں میں، تو انہی دنوں میں یہ اسکینڈل آ گیا تھا کہ مولانا صاحب کے حوالے سے کہ جناب کہ زمین کچھ اس طرح کی ٹرانسفر ہوئی ہے، تو جب وہ آ کے اس پہ بہت دباؤ بڑھا تو وہ زمین کینسل ہو گئی تھی۔ تو وہی میں دیکھ رہا تھا جو اس پہ عامر صاحب ہیں کہ بڑے عرصے بعد آفٹر مینی ایئرز، جو مجھے وہ اس وقت میجر پڑتا ہے جو سٹوری آئی تھی، اب میں وہ بھی دیکھ رہا تھا کہ اس وقت 4000 کنال کی ایگریکلچر یہ لینڈ تھی جو کہ کینسل ہوئی تھی، 2006 میں الاٹ ہوئی تھی اور 2007 میں کینسل ہو گئی تھی، اور پلس اس کے بعد پھر جو نیب نے آ کے انکوائریز کی ہیں، یہ بڑی فریش یہ رپورٹ ہے جو عامر صاحب نے 23 جولائی ابھی گزرا ہے، ابھی مہینہ ڈیڑھ ہوا ہے، اس میں ساری چیزیں پلیس کی گئی، اور عامر صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، ان کو پڑھتے ہوئے جو نیب کی فائنڈنگ ہے اس میں 2-4 ادارے مجھے لگ رہے ہیں جنہوں نے چیزیں اکٹھی کی ہیں، اور عامر صاحب کی بات مجھے ٹھیک لگ رہی ہے کہ جب یہ ابھی دھرنا دے کے گئے ہیں تو کچھ چیزیں تو پہلے پڑی ہوئی تھی، رکھی ہوئی تھیں، اور آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں یہ نہیں لگتا، یہ ہمارے ہاں یہ چیزیں سنبھال کے رکھ لی جاتی ہیں کہ ٹائم آئے گا تو استعمال کریں گے۔ سو میرا خیال ہے جب انہیں یہ لگا ہے کہ مولانا صاحب آئے، تقریریں کی، تو پھر کہا گیا کہ بھائی صاحب وہ نکالے نا، ذرا فائلیں پڑی تھیں، ان کا کیا کرنا ہے، جو وہ شیخ رشید صاحب کہتے ہوتے نا کہ ہر ایک پہ کوئی نہ کوئی فائل پڑی ہوئی ہے، تو وہ فائل نکالے گی، اور بڑا اس میں جو موسٹلی مولانا صاحب نے خیر ایک سمجھداری کی ہوئی ہے، میرا خیال ہے وہ اس میں ان کو جن کو جو میں نے پڑھی ہے نا آپ والے ڈاکومنٹس ہیں، موسٹلی فرنٹ مین کے نام آ رہے ہیں۔ اب یہ اسٹیبلش کرنا نیب کے لیے بڑا چیلنج ہوگا کہ فرنٹ مین، مطلب میں نے اگر ماریا کے نام پہ جائیداد خریدی ہے تو ہاؤ ول یو اسٹیبلش اٹ کہ جناب کہ یہ میرا، ہاں یہ ضرور ہے کہ ماریا سے پھر پوچھا جائے گا کہ آپ کے پاس 3 بلین روپیز کہاں سے آئے تھے، آپ نے چک کے شہزاد میں زمین خریدی، پھر ان پہ برڈن آئے گا، جب ان پہ برڈن آئے گا کہ آپ بتائیں، پھر یہ بتائیں کہ نہیں جناب رؤف صاحب کا پیسہ تھا، وہ بھٹینڈا میرے پاس ہے، اٹس اے وائٹ کالر کرائم ٹائپ ہے۔ یا تو ماریاں مان جائیں جو کہ شاید کافی لوگ مان رہے ہیں، یا پھر یہ ورنہ نیب کا ریکارڈ دیکھتے ہوئے تو بڑا مشکل لگتا ہے کہ اسٹیبلش ہو۔ ہاں لیکن مولانا صاحب ظاہر ہے نا ایک اور بھی چیز ہمیں دیکھنی ہوگی بڑی، اس میں ڈیٹیل ہو، اس میں ڈیرہ غازی خان کا ڈیرہ غازی خان کا ڈیرہ اسماعیل خان جو ہے ان کے ڈپٹی کمشنر آفس سے بڑا لگایا گیا تھا کہ آپ نکالیں، لوکل چیزیں سارا کچھ ہے وہ۔ لیکن ایک چیز مجھے تھوڑی سی عامر صاحب اس پہ روشنی ڈال سکتے ہیں کہ مولانا صاحب تو بہت بڑی اس پہ ان کو بلانا نیب افورڈ کر سکے گا کہ مولانا کو کہیں کہ آپ آئیں اور ہمارے سوالات کا جواب دیں۔ اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ آپ کو یاد ہو کہ جب وہاں مریم نواز صاحب آئی تھی نا لاہور میں، تو پتھراؤ وغیرہ ہوا تھا، تو ان کے ڈی جی نیب کو پوچھا گیا کہ جناب مریم نواز صاحب کو آپ کب بلا رہے ہیں دوبارہ، تو انہوں نے کہا تھا بڑی معصومیت سے انہوں نے کہا جناب کہ ہم نے دوبارہ پتھر کھانے ہیں، وہ تو مریم نواز صاحبہ کو نہیں بلا پا رہے جو ویک وکٹ پہ ہیں۔ اگر دیکھا جائے مولانا صاحب کے ساتھ تو بڑی اسٹریٹ پاور ہے، ان کے تو بڑے ڈائی ہارڈ فین ہیں، ان کے تو بڑے فالوورز ہیں، تو نیب کی اتنی ہے اپروچ، اتنا ان کا کلاؤٹ ہے کہ مولانا صاحب کو بلایا جا سکے، اور ان کا جو وہ ہے ویٹ ہے، میں پولیٹیکل ویٹ کی بات کہہ رہا ہوں، میں باقی نہیں کہہ رہا، ان کا جو پولیٹیکل ویٹ ہے اس کو یہ ہینڈل کر سکیں گے۔ آئی سیریسلی ڈاؤٹ۔ آپ کے ایسے میرا خیال اس وقت جو آپ نے کہا ہے نا، سب سے بڑا پاکستانی سیاست کا یہی سوال ہے کہ کیا جو ہے ان چیزوں سے آئی ایم شور کل جو ہے اس کا ٹھیک ٹھاک جواب دیں گے، ان کے بعد بڑے جواب ہوں گے بھی، اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں بالکل، یہ 10-20 سال سے کافی سارے پرانے کیسز ہیں، ایئر اینڈ ڈے رپورٹ بھی ہوتے رہے ہیں، کچھ چیزیں نئی بھی ہیں اور نئی چیزیں بڑی کچھ خوفناک بھی ہیں، تو یہ دیکھنا ہے کہ جناب اس پہ وہ پیچھے ہٹتے ہیں یا میری جو بھی اطلاعیں ہیں ابھی تک جو ہے جو کہہ رہے ہیں کہ آلریڈی ان کے نوٹس میں یہ چیزیں لا دی گئی ہیں۔
دکھا دیا مگر یہ اب پتہ نہیں اتفاق ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے مولانا فضل الرحمان جو پہلے وہ کہہ رہے تھے نا کہ میں نے ہی اس کا ساری اے پی سی کا اور دھرنوں کا انچارج میں نے، درمیان میں آپ نے یاد ہوگا کہ ان دونوں کو نکال کے انہوں نے کہا میں ان پہ ٹرسٹ نہیں کرتا، میں اکیلے ہی کروں گا، ان دو پارٹیوں کو بغیر کمیٹی بنا دی تھی. اب تھوڑا سا آپ کو پتہ ہے پیچھے ہٹتے نظر آ رہے ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے یہ محمد مالک صاحب نے پچھلے دنوں ایک ٹویٹ کی تھی کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے مریم بی بی، مالک صاحب نے یہ ایک درفندری چھوڑی تھی کہ انہوں نے مریم بی بی نے ان کے تک پیغام پہنچایا کہ آپ مجھے کال آن کریں جو ہے پبلکلی جو ہے. تو انہوں نے ایک محفل میں کہا کہ جناب وہ شہباز شریف صاحب ذرا واش روم میں گئے تو انہوں نے کہا یار میں ان کے خاندان کی لڑائی میں نہیں پڑنا چاہتا، وہ بلا رہی تھی مگر میں نہیں گیا. انہوں نے اس کا ڈینائی کیا فضل الرحمان صاحب. محمد مالک صاحب سے میں نے پوچھا، انہوں نے ٹویٹ بھی کیا ہے، ان کے جناب وہاں پہ 10 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، شاید خواجہ آصف بھی تھے اور یہ سارے لوگ نون لکھ کے بیٹھے ہوئے تھے جن کے موجودگی میں یہ کہا ہے. مگر ایک تھوڑا سا ہٹتے ہوئے پیچھے نظر آ رہے ہیں کہ اس کے وہ سرخیل نہیں، سرخیل ہوتا ہے یا سرخیل ہوتا ہے؟ سرخیل ہوتا ہے. آپ پشتون سے آپ وہ اس کو لیڈ کرنا نہیں چاہ رہے ہیں، تھوڑا سا وڈرال تو نظر ہے. اب یہ پتہ نہیں ہے کہ سیاسی اس کا وہ ہے یہ ہے. دوسرا لاسٹلی میں یہ کہہ دوں کہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ جو نیب نے ابھی اس کی جو انکوائری کی اگلی سٹیج کرنی ہے کہ جناب کیسے تفتیش ہونی ہے، ان کی ای بی ایم جو ہے نا ایگزیکٹو بورڈ کی میٹنگ ہوتی ہے، اس میں یہ فیصلے ہوتے ہیں. تو میرے نیب کے ترجمان سے جو بات ہوئی ہے کہ جناب یہ کب ہوگی فیصلہ، کہ یہ کیا وہ دائیں بائیں کر رہے تھے. میں نے کہا یہ مجھے بڑا اسپیسیفکلی بتائیں کہ یہ جو اے پی سی ہو رہی ہے یا میٹنگ ہے اس سے پہلے ہوگی. انہوں نے کہا جی ہم کوئی گارنٹی نہیں دے سکتے کہ یہ پہلے ہوگی یا بعد ہوگی. سو یہ سب سے بڑا اس وقت ہے کہ پتہ نہیں پردے کے پیچھے کیا ہو رہا ہے اور پردے کے آگے کیا ہو رہا ہے، مگر جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ ان فائلوں کے ارد گرد ہی ہو رہا ہے. تو کلاسٹر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر تو پہلے اے پی سی سے پہلے بلا لیا جاتا ہے تو کیا مولانا فضل الرحمان اس کے بعد اے پی سی کو لیڈ کر سکیں گے؟ میرا خیال ہے ہم وہی میں ہے، ہم مولانا صاحب پہ بات کرتے رہتے ہیں، اچھے مقرر ہیں، اچھی انہوں نے اپنے حساب پالیٹکس پاکستان میں پریگمیٹک پالیٹکس اگر کسی نے کی ہے نا، پریگمیٹک سے مراد ہے کوئی آئیڈیلزم پہ نہیں کیا جا سکتا. مولانا صاحب کے پاس یہ بہت سارے ٹرکس ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، وہ بہت ساری یہاں پہ اچھی تقریریں بھی کرتے ہیں، ہم نے ان کو سنتے ہیں، پارلیمنٹ جاتے ہیں، وہ ان سے بہتر تقریر کا فن کوئی نہیں ہے، ان کے پاس ہر بات کا تقریباً جواب موجود ہے اور بڑی حد تک کنونسنگ بھی ہوتا ہے. وہ جناب مشرف صاحب کے ساتھ کھڑے تھے تو بھی انہوں نے آ کے قوم کو کنونس کر لیا تھا کہ میرا ان کے ساتھ کھڑا ہونا کیوں ضروری ہے، الحاق کیوں ضروری ہے. جب جناب مشرف کے خلاف ہو گئے تو انہوں نے اس وقت بھی اس کو جسٹیفائی کیا. جب وہ پیپلز پارٹی اور نواز لیگ کے جہاں پہ اس کے لتے لیتے تھے قومی اسمبلی میں اور ان کو ڈکٹیٹرشپ کی پتہ نہیں کیا کیا ان کی کرپشن کی کہانیاں پوری قوم کو سناتے، کسی دن میں سے میرا دل کر رہا ہے اگر اجازت دیتا میں ان کی تقریر نکلوا کے لے آؤں وہاں سے جو اس پہ کرتے تھے. تو انہوں نے وہ بھی جسٹیفائی کر لی تھی اس وقت. اب جب دوستیاں ہو گئی ہیں اور ان کے ساتھ کنٹینر پہ تقریریں ہوتی ہیں انہوں نے وہ بھی کر لیں. اچھا عمران خان صاحب کے ساتھ بڑا لمبا میچ ان کا پڑا ہوا ہے کیونکہ آپ کو یاد مسئلہ تو کنسٹیٹوئنسی کا ہے نا کہ عمران خان صاحب نے ان کو ریپلیس کیا ہے. اب ان کا بڑا سخت ان کی دشمنی جو چلتی ہے پولیٹیکل سے زیادہ ذاتی ہو چکے دونوں کے. اگر کبھی دیکھیں عمران خان صاحب بھی بڑے ذاتی اٹیک ان پہ کرتے ہیں، ہم نام نہیں دہرانا چاہتے، اچھا نہیں لگتا. اور مولانا صاحب بھی ان کو ایجنٹ وغیرہ کمپنی پتہ نہیں بلا بلا چیزیں ایک فرق ہے سر، اب قبل کر لیں ایک فرق ہے یہ جو سارا آپ کہہ رہے ہیں نا. سو میں ابھی بھی کہتا ہوں مولانا صاحب جو ہے آئی ہوپ ڈیفینڈ کر لیں گے وہ اس میں جو مجھے نظر آ رہا ہے جو اچھی خاصی ڈیٹیل ہے. اب 2 چیزیں ہوئی ہیں جو میں سٹوری دیکھی ہے کہ ابھی تک اس میں لفظ کہیں کرپشن کا نہیں آیا ان پورے ڈاکومنٹس میں. ہم یہ بات کلیئر کر دیں، انہوں نے ڈیٹیل دی. کیسے ڈیٹیل دی ہے جو عامر صاحب کو بے نامی کے نہیں سر میں اسی پہ آتا ہوں. انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے ان کے جو گوشوارے تھے مولانا صاحب کے فضل الرحمان صاحب کے وہ رکھے سامنے کہ کیا کیا چیزیں انہوں نے ڈکلیئر کی ہیں جو لیگلی طور پر ہیں اور کیا کیا نئی چیزیں جو ہیں ہمارے پاس آ رہی ہیں جو ڈکلیئر نہیں ہیں. سو مولانا صاحب کو بلایا جائے گا کہ جناب یہ آپ کے پاس 2 کاغذ ہیں، 3-4 فائل ہے، یہ آپ کے ڈکلیئر ہیں سر، یہ ہماری اطلاع کے مطابق انڈکلیئرڈ ہیں. انڈکلیئرڈ کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس مینز ہیں تو ہمیں دے دیں، نہیں ہے تو فردر نیکسٹ اسٹیج آتی ہے، اس پہ جاتی ہے. سو مولانا صاحب میں پھر کہتا ہوں مطلب عامر بھائی کی ایکسائٹمنٹ اپنی جگہ پہ، مولانا صاحب از اے بگ کیچ. نیب کی مجھے کیپیسٹی نہیں لگ رہی کہ وہ ان کا بازو مروڑ ان کا بازو مروڑ کے اے پی سی جانے میں روک سکیں یا مرضی کے فیصلے کر سکیں. مولانا صاحب اتنے وہ نہیں ہے سر. میں آپ سے